السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 26 جمادی الاخری۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی آتا دوسروں کو دے دیتے اور خود زہد و قناعت اور فقر و فاقے کی زندگی گزارتے، یہاں تک کہ دنیا سے جاتے وقت بھی ایک خچر اور چند حفاظتی ہتھیار کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا۔ ایک زمین تھی، وہ بھی وصال سے پہلے عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، ان میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال آپ کی موجودگی میں ہی ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ تمام اولاد حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضوان اللہ علیہ اجمعین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت عائشہ بنت ابی بکر، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت صفیہ بنت حی بن ابی اخطب، حضرت جویریہ بنت حارث اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہن سے نکاح فرمایا۔ ان کے علاوہ 2 باندیاں تھیں، ماریہ بنت شمعون اور ریحانہ بنت عمرو بھی تھی۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ سے آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نکاح میں متعدد بیویوں کو دینی مصلحت اور حکمت کے تحت جمع کر دیا تھا۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ، آپ کے جسم سے خوشبو آنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں سونگھا عنبر اور نہ کوئی مشک اور نہ کوئی خوشبودار چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ سے جب کوئی مصافحہ کرتا تو تمام دن اس شخص کو خوشبو آتی رہتی، اور جب کبھی آپ کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ خوشبو کے سبب دوسرے لڑکوں میں پہچانا جاتا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بنے کھڑے ہو۔ فائدہ، اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا یہ فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں صحت اور پاک دامنی کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانہ وحسن الخلق والرحمن بالقدر۔ اے اللہ، میں آپ سے صحت اور تندرستی، پاک دامنی، امانت داری، حسن اخلاق اور تقدیر پر رضامندی کی دعا مانگتا ہوں۔ نمبر 5، اذان شروع ہوتے ہی دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنے اور یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسول اللہ وبالاسلام دینا، تو اس کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں اولاد کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غربت کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے، لہذا روزی کی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا، جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے، بہت ہی بڑا گناہ اور حرام ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، یعنی دنیا کی محبت ایک ایسے اندھا کر رکھا ہے کہ قیامت کے دن کی تو نہ کوئی فکر ہے اور نہ کوئی تیاری، حالانکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان فرشتوں کو جو دوزخ پر مقرر ہوں گے حکم دے گا کہ جس نے مجھے کبھی یاد کیا یا کسی موقع پر جو بندہ مجھ سے ڈرا اس کو دوزخ سے نکال دیا جائے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، گردے کی بیماری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے، جب وہ حرکت کرتا ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔ فائدہ، گردے میں جب پتھری وغیرہ ہو جاتی ہے تو کولہوں کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، بلکہ اکثر اسی درد ہی کی وجہ سے اس بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا علاج آپ نے بتایا کہ گرم پانی اور شہد ملا کر پلایا جائے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا، کسی کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کا معاملہ اس کے ساتھ ویسے ہی کرے گا، اور جس کے ساتھ اللہ کی طرف سے معاملہ ہوگا تو اللہ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔